السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز دوستو، رمضان المبارک اپنی آب و تاب سے شروع ہے۔ پہلا عشرہ تقریباً 2 دن بعد مکمل ہونے والا ہے۔ ہم روزہ اللہ کے حکم پہ رکھتے ہیں تو اس روزہ رکھنے کی وجہ قرآن کریم نے خود بیان فرمائی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 پارہ نمبر 2 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے لیے روزے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اب روزہ کیوں فرض ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی دار بن جاؤ۔ کتنے دن روزے ہیں؟ ایام معدودات، فرمایا چند ایام، جس کو 1 مہینے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی وضاحت اگلی آیت میں جا کے کر دی کہ شہر رمضان، وہ 1 مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ یہ آیت ہمیں بہت کچھ سمجھا رہی ہے۔ میں انہی میں سے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہاں لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جن کو ایمان نصیب ہو چکا ہے۔ پتہ چلا اس کا تعلق غیر مسلم سے نہیں ہے، روزے کا تعلق مسلمان سے ہے، ایمان والے سے ہے۔ تو بہت آسانی سے سمجھا جاتا ہے کہ جس کو روزے کا حکم متوجہ کیا گیا ہے اس کو صاحب ایمان سمجھا گیا ہے۔ اور پھر یہ جو لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ عام لفظ نہیں ہے، یہ قرآن کریم میں تقریباً 90 بار، ایک کم 90 بار یہ راست مسلمان سے، مؤمن سے مخاطب ہے۔ قرآن میں یا ایھا الناس ہے تو وہ تمام انسانیت کے لیے ہے، اس میں مسلمان غیر مسلم سب شامل ہیں۔ لیکن جو یا ایھا الذین آمنوا ہے، اس میں خالصتاً مسلمانوں کو حکم۔ سب سے اول خطاب رسول اللہ کی جماعت کو ہے جو نبی پاک کے ساتھی ہیں، کیونکہ جب یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ اتر رہا تھا تو وہی یا ایھا الذین آمنوا کا مصداق تھے جو حضور پاک کے پاس صحابہ بیٹھے تھے۔ ان کے بعد جو امت ایمان میں داخل ہوگی سارے اس خطاب کے اعزاز میں درجہ بدرجہ شامل ہوں گے، تو بڑا اعزاز ہے۔ اگلی بات کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے ہیں۔ اس سے سمجھ آیا کہ روزے کو آپ بطور عبادت سمجھیں، نہ کہ اس کو بطور بوجھ سمجھیں۔ دیکھیں نماز اگر بوجھ لگتی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ میرے ایمان میں کمی ہے۔ تو جس کو روزہ بوجھ لگتا ہے وہ سمجھے کہ یہ روزہ اس کے ایمان کی کمی کے اوپر یہ دلالت ہے کہ اس کا بوجھ لگ رہا ہے۔ اس کو بطور فرض، بطور عبادت سمجھیں۔ اچھا، یہاں ایک لفظ ہے کتب علیکم الصیام، روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تو ایک چیز ہمیں مزید سمجھ آئے گی۔ دیکھیں نماز فرض ہے، تو جب ہم عبادت شروع کرتے ہیں نماز کی تو اس وقت صرف توجہ نماز کی طرف ہوتی ہے، دوسری طرف نہ توجہ ہوتی ہے نہ ان سے گفتگو ہوتی ہے۔ مثلا کوئی ساتھی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور خلا میں ٹھہرے تو کہتے ہیں نہیں مل کے ٹھہرو، تو آپ نماز کے دوران اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی سنت پہ عمل کرو، مل جاؤ۔ اگرچہ یہ لفظ اچھا ہے، دین کی بات ہے، نیکی کی بات ہے، لیکن نماز میں نہیں کرنی۔ کس سے بات کرنی؟ اللہ سے۔
تو پتہ چلا عبادت کا کوئی کنسیپٹ ہوتا ہے، کوئی تصور ہوتا ہے، اور اس تصور اور اس دائرہ کار کے اندر رہتے ہیں۔ تو جب روزہ فرض ہے اور عبادت ہے تو اب اس فرض کو بھی غلط کاموں میں مبتلا نہ کریں۔ کیا مطلب؟ روزے کے ساتھ گناہ، روزے کے ساتھ خطا، روزے کے ساتھ گالیاں دینا، روزے کے ساتھ برائی، روزے کے ساتھ بد نظری، یہ روزے کے معاملات کو توڑ دیں گے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک لفظ حدیث پاک کو پیش کرنے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزے کا مطلب ہے کہ سر کی چٹیا سے لے کر نا پاؤں کے ناخن تک یہ ایک ایک چیز اللہ کے حکم کی پابند رہے۔ آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ، دل و دماغ، پاؤں کہاں استعمال کرنے ہیں وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ ورنہ حدیث پاک ہے کہ ایسے کتنے روزے دار آپ کو ملیں گے جن کے پاس بجز بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی انہوں نے اپنی نیکیوں کو برباد کیا، وہ گناہوں کے زور پہ لگے ہوئے۔ حالانکہ اس وقت یہ عذر اور یہ بہانہ بھی ہم تلاش نہیں کر سکتے، جی شیطان نے کرا دیا، وہ تو گرفتار ہے، تو پکڑا گیا۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، اگر کسی کو شیطان کی گرفتاری میں شک ہے تو وہ اپنے ایمان کو اپڈیٹ کر لے۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، کوئی کہتے مغرب سے آج نکل رہا ہے، شاید میں بات مان جاؤں، لیکن کوئی کہ نبی کا فرمان غلط ہو سکتا ہے، تو مسلمان کم از کم نہیں مان سکتا۔ تو شیطان تو گرفتار ہے، ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اللہ کے سامنے وہ عذر پیش کریں، جی گناہ اس وجہ سے ہوا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس وقت میں گناہ یہ بڑا جرم ہو جائے گا، یہ 100% اپنے کھاتے پڑ جائے گا، شیطان کے کھاتے کچھ نہیں جائے گا۔ تو 100% اپنا دفاع کرنے کا پھر بندہ سوچ لے۔ تو کتب علیکم الصیام، آگے پھر اللہ نے تسلی دی، فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، انوکھی چیز نہیں ہے تم پہ، بھوکا رہ گئے 1 مہینہ ہے، روزے رکھیں گے، انوکھی نہیں ہے، پریشان نہ ہونا، تسلی دی۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم امت محمدیہ تو اب آئے ہو، تم سے پہلے گزری ہیں، بڑی بڑی امتیں گزری ہیں، ایسی ایسی طاقتور قومیں گزری ہیں، الذین جابوا الصخر بالواد، جن کو کوئی گو اور لفٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، پہاڑ پہ یوں دائیں بائیں ہاتھ پھیلا کے اپنا گھر بنا لیتے تھے۔ الذین جابوا الصخر بالواد، سورۃ فجر کہہ رہی ہے۔ تو اتنی قومیں تھیں، فرمایا ان سب قوموں پہ روزے فرض تھے۔ اچھا، ان کے روزے پورا سال چلتے تھے، ہر مہینے کی 13 14 15، ہر مہینے کی 13 14 15، ہر مہینے کی 13 14 15 تاریخ یہ روزہ ہے۔ اب یہ روزے کتنے بن گئے ہیں؟ ہر مہینے میں 3 روزے ہوں، 12 مہینے، 12 3 36، اور ہمیں اللہ نے 36 روزے ایک مہینے میں دیے ہیں، 6 شوال کے اور 1 مہینہ رمضان۔ ان کو پورا سال محنت کرنے پہ جو اجر ملتا تھا، ہمیں ان 36 دنوں میں اس پورے سال کا اجر مل رہا ہے۔ تو ہمارا معاملہ تو سودا سستا ہو گیا ہے۔ تو کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ اب روزے کی وجہ لعنت سے دوری، گناہ کو چھوڑنا۔ لیکن کیسے چھوڑنا؟ ایک گناہ چمٹ جائے پھر چھوڑو، ایک خود کو گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ کون سا تقویٰ کا معنی مراد ہے؟ اگرچہ دونوں معنوں پہ اطلاق ہو سکتا ہے کہ ڈر کی وجہ سے تو بندہ گناہ کو چھوڑے گا، اللہ کا ڈر ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دربار تھا۔ حضرت عمر نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ قرآن نے تقویٰ کی بات کی ہے، اس تقوی کا مطلب مثال میں مجھے سمجھاؤ جو تم لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سمجھاؤ۔ مت تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ یہ حضرت عمر کا کویسچن ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بیٹھے ہیں جو حضور پاک کے دن رات کے اعمال کے حافظ لوگ ہیں۔ امام قرطبی لکھتے ہیں ھدی للمتقین کی آیت کی تشریح ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے ہاتھ کھڑا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ شخص ہیں جو حضور کے دور میں قاری اور حافظ تھے، ان حفاظ میں شامل ہیں۔ امیر المومنین میں بتا سکتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا جزاک اللہ، بتاؤ آپ کیا سمجھے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تقوی کا مطلب؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین ایک سوال کا جواب آپ مجھے دیں تو میں آپ کو اپنی سمجھ بتا دوں۔ حضرت عمر نے کہا پوچھو۔ انہوں نے کہا جی اما سلکتا طریق قضا شوق، آپ مجھے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کر دیں، تجربہ بتا دیں کہ کبھی کانٹے دار جھاڑی سے آپ کو گزرنے کا اتفاق ہوا ہو۔ حضرت عمر نے کہا نام سلک تو میرا کئی دفعہ گزرا ہوں۔
کانٹے دار جھاڑیوں سے گزرنا ہوتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کیف سلکت, گزرتے وقت کیفیت کیا ہوتی ہے, گزرتے وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے, کس کیفیت, کس حالت میں, کس ترتیب پر آپ گزر رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا شممت ثیابی, میں اپنے زائد کپڑے جو ہوتے ہیں ان کو لپیٹ لیتا ہوں, سمیٹ لیتا ہوں, اپنے جسم کے ساتھ کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں. ثم سلکت, پھر گزرتا ہوں. کہ کیوں لپیٹتے ہیں, کیوں سمیٹتے ہیں کپڑے؟ کہ میرا کپڑا کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے. کہ یار امیر المؤمنین کے فاضا رکیے میں بتانے لگا ہوں, فضا کا تقوی. ہم نے حضور پاک سے تقوی یہی سمجھا ہے کہ دنیا میں گزرو کہ تمہیں نافرمانی الجھا نہ دے, یوں گزرو, تمہیں اللہ رب العزت کی نافرمانی تمہارے ساتھ الجھ نہ جائے. اب اس نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. اگر کانٹا کپڑوں سے الجھ جاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری ترتیب کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو ہم بچ رہے ہیں, لیکن الجھ گیا تو کیا کریں گے؟ کانٹے کو بڑے آرام سے چھڑائیں گے, حکمت سے. کھینچیں گے نہیں, کپڑا تو ویسے پھٹ جائے گا, چھوٹ تو پھر بھی جائے گا لیکن ٹوٹ کے چھوٹ جائے گا. پہلے اس کو کسی ترتیب سے بڑی حکمت سے چھڑائیں گے. تو گناہ چھوڑنے کی بھی حکمت ہے. یہ اللہ والوں کے پاس جو بندہ بیعت کے لیے بیٹھتا ہے اپنے شیخ سے, مرشد سے, استاد سے, پیر سے, یہ طریقے ہی سیکھنے کے لیے تو بیعت کی جاتی ہے کہ جی مجھے کوئی ترتیب بتا دیں, وے آف لائف مجھے سمجھا دیں کہ میں گناہ کو چھوڑوں کیسے. پھر اس گناہ کو چھوڑا جائے. جیسے کانٹے کو کپڑے سے الگ کیا جاتا ہے. تو فرمایا فضا کا تقوی, سے تقوی کیا. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کابینہ کی گفتگو ہے. ابی بن کعب حضرت عمر کی کابینہ کے ممبر ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کتنا بڑا امت کا مسئلہ حل کیا. تو یہاں بھی لفظ یہی تھا لعلکم تتقون, کہ جو روزہ ہے وہ تمہیں تقوی دار بنانے کے لیے. تو تقوی دار ہم کیسے بنیں گے؟ تو تقوی روزے میں تب اصل حاصل ہوگا جس وقت ہم گناہوں کے معاملات سے بچ جائیں. بس یہ آج کا پیغام تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھنا تھا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم ہمارے روزے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کرم فضل کا معاملہ فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کی ان تمام عبادات کو, دن کے روزے کو, رات کی تراویح کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.